اس وقت جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ترنگے کو لہراتے ہوئے، یہ کوئی عام جھنڈا نہیں ہے اور عام جگہ لگا ہوا جھنڈا نہیں ہے، بلکہ یہ ناردرن انڈیا، شمالی ہندوستان کا بالکل آخری کنارہ ہے۔ لداخ میں بالکل آخری گاؤں پر ہم موجود ہیں۔ اسے تھانگ کہا جاتا ہے، THANG۔ یہ گاؤں آخری گاؤں ہے جو لداخ کی طرف سے، لداخ اور پاکستان، انڈیا پاکستان کا جو بارڈر ہے۔ اور اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو سامنے ایک تو ہمیں بالکل سامنے پیڑ نظر آ رہے ہیں، ان کے بعد جو ہمیں یہ دوسری ایک پیڑوں کی ہریالی ایک نظر آ رہی ہے، ایک لمبی سی قطار سی نظر آ رہی ہے، ایک کافی پیڑوں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے، یہ گاؤں پاکستان میں ہے۔ اور سیدھے ہاتھ کی طرف جو راستہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ راستہ پاکستان کا راستہ ہے، جو کہ ادھر سے اتر کر پھر اس گاؤں کی طرف جا رہا ہے۔ اور ادھر بالکل پیچھے جو آپ کو ہریالی نظر آ رہی ہے، لوگوں نے بتایا کہ وہ تو باقاعدہ سویلینز کا، عام رہنے والوں کا، عام شہریوں کا گاؤں ہے۔ اور یہ پہلا جو گاؤں ہے، اس سے پہلے جو ہریالی ہے ایک تکونی شکل میں، وہ آرمی کی وہاں پر چھاونیاں ہیں پاکستان کی۔ تو اس گاؤں میں ہم یہاں پر اس وقت موجود ہیں، اور اس وقت آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہی لداخ کا جو ایک حسن ہے، لداخ کی جو شناخت ہے، اونچے اونچے پہاڑ یہاں پر ہمیں سب نظر آ رہے ہیں۔ اس گاؤں کی اپنی ایک داستان ہے اور بڑی درد بھری داستان بھی ہے۔ یہ 1971 میں ہندوستان بنگلہ دیش کی جب جنگ ہوئی ہے تو اس وقت یہ جو گاؤں تھا، اور اس سے پہلے کے 2-3 گاؤں اور، تو جنگ انڈیا بنگلہ دیش، انڈیا پاکستان کی چل رہی تھی بنگلہ دیش کے ایشو پر، لیکن ان کئی گاؤں کو یہاں پر بھی جنگ ہو گئی تھی، اور اس پورے علاقے کو یہ گاؤں تھانگ گاؤں، اس سے پہلے ایک گاؤں شیانگ کے نام سے ہے، اس سے پہلے ایک ترتک ایک گاؤں ہے۔ تو یہ اچھا خاصا کافی لمبا چوڑا علاقہ ہے، انہیں صرف 3 چھوٹے موٹے گاؤں نہ سمجھیے، بلکہ کافی بڑا پھیلا ہوا ایریا ہے۔ ان تینوں گاؤں کو ہندوستان نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، پہلے پاکستان کے اس دائرے میں آتے تھے، یعنی 1971 سے یہ ہندوستان کے دائرے میں یہ گاؤں آئے ہیں۔ اور یہاں پر اس گاؤں میں خاص طور پر تھانگ گاؤں میں ایسا بھی ہوا ہے بہت بڑی تعداد میں کہ یہاں پر جو لوگ بہت سارے تھے، مثال کے طور پر سیز فائر پھر ہوا، شملہ ایگریمنٹ ہوا، تو اب جس دن شملہ ایگریمنٹ ہوا اس دن یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ کوئی ادھر گیا ہوا تھا، چونکہ پہلے یہ پاکستان کا علاقہ تھا پورا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لوگ جاتے ہیں اپنا کام کاج کرنے کے لیے، تو ایک آدمی دوسرے گاؤں میں گیا ہوا ہے کسی کام سے، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، ماں ادھر ہے، بچے ادھر ہیں۔ سیز فائر کا جب اعلان ہوا تو جو پوزیشن اس وقت تھی اسی کو برقرار رکھا گیا، نہ کوئی ادھر سے آ سکا نہ جا سکا۔ یہاں پر بتانے والے نے بتایا، ہمارے دوست نے بتایا، ایک چچا بھی یہاں پہ رہتے تھے، ان سے بھی ملاقات ان کی تھی، ان چچا نے بتایا تھا کہ وہ 19 سال کے تھے اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تھا سیز فائر کا معاملہ، اور اس وقت ان کی شادی بالکل نئی ہوئی تھی، اور انہوں نے کسی طرح سے اپنی بیوی کو ادھر بھیج دیا تھا کہ حالات سازگار ہوں گے تو وہ ادھر چلے جائیں گے، لیکن پھر حالات سازگار نہیں ہو سکے، اور 2 سال وہ پتہ ماری کرتے رہے کہ کسی طرح سے وہ پہنچ جائیں یا اپنی اہلیہ کو ادھر بلا سکیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ آخرکار انہوں نے خط لکھا یہاں سے، اس گاؤں سے اس گاؤں تک کے لیے انہوں نے خط بھیجا، جو کہ 2 مہینے میں خط پہنچا، اور 2 مہینے میں خط پہنچا تو اس خط میں انہوں نے اپنی بیوی سے بات چیت کر کے انہیں سمجھا بجھا کر طلاق دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں پر شادی کی اور ان کے اولاد بھی ہوئی یہاں پر۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے وہ بنا دی گئی ہیں، ہوٹلز، ریسٹورنٹ وغیرہ بنا دیے گئے ہیں، لوگ یہاں ناشتہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں ایک بات اور دیکھنے میں آئی، خاص طور پر نیشن فرسٹ وغیرہ کے یہاں پر اس طرح سے بینر لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے وہ بنے ہوئے ہیں یہاں پر فریم، جس میں کھڑے ہو کر لوگ اپنی تصویریں کھنچواتے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے جو کہ خاص ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے، وہ یہ کہ جو اپنے نیشن سے محبت ہے، وہ یہاں جذبہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی ابھرا ہوا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں اس فریم میں کھڑے ہو کر اپنی تصویریں کھنچواتے ہیں، اور بہت سے لوگ جھنڈے بھی لے کر آتے ہیں۔ تو یہ جو ہمیں وطن سے محبت اور اپنے نیشن سے جو لو ہے، محبت ہے، پیار ہے،
وہ عجیب بات ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح سے نظر آتا ہے، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے وطن سے حقیقی محبت اور واقعی جس کو نیشن فرسٹ کی کیفیت ہے، وہ ہمیں باقی پوری جگہ نہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے اپنے شہروں میں جہاں پر دوسری جگہیں ہیں، اپنے ہمارے شہر دلی، ممبئی، کلکتہ، مدراس اور دوسرے بڑے بڑے شہر ہمارے، وہاں پہ کہیں ہمیں کیفیت نظر نہیں آتی، ہمیں کہیں گاڑیوں پر ترنگے لہراتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ خود یہیں پر یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں، آگے ذرا سا آگے بڑھتے ہیں، بھائی کہا جاتا ہے کہ پلاسٹک نہ پھینکیں اور یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، گندگی نہ پھیلائیں، لیکن ساری گندگی پھیلائی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں آتے ہی ہم فوراً نعرہ لگاتے ہیں کہ نیشن فرسٹ، آلویز فرسٹ۔ خیر نعرے ہی کی حد تک ہے، بہرحال جو بھی ہے وہ ہے۔ یہ ایک ویو پوائنٹ کا یہاں پہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے، ویلکم ٹو انڈو پاک بارڈر ویو پوائنٹ، لاسٹ ولیج آف انڈیا۔ ادھر ہم دیکھ سکتے ہیں بہت سارے گاؤں کی خواتین وغیرہ ہیں جو میوے وغیرہ بیچتے ہیں، لوگ ان کو خریدتے ہیں اور اس سے ان لوگوں کا کاروبار چلتا ہے۔ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں اس کا اندازہ ہمیں گاڑیوں سے ہو سکتا ہے۔